باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ سورہ قصص کا چوتھا رکوع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ چل رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر سے مدین آ گئے اور وہاں پر انہوں نے ایک پانی کی جگہ پر کچھ لوگوں کو پایا اور پھر ان دو بچیوں کے لیے پانی بھر کر ان کو روانہ کیا اور خود مڑ کر سائے کی جگہ میں چلے گئے اور کہنے لگے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب میں تیری عطا کا فقیر اور محتاج ہوں۔ چنانچہ تھوڑی سی ہی دیر گزری تھی کہ ان دونوں بچیوں میں سے ایک ان کے پاس شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ اگرچہ بعض نے ذکر کیا ہے کہ اس وقت پردے کے باقاعدہ احکام نہیں تھے جو قرآن کریم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، لیکن خواتین شرم و حیا کے لباس میں رہتی تھی اور مردوں سے معاملات کے وقت شرم و حیا کو پوری طرح ملحوظ رکھتی تھی۔ اللہ نے خواتین کی صفات میں یہ بڑی صفت ذکر کی، تمشی علی استحیاء، کہ وہ حیا کے ساتھ چلتی تھی۔ گویا حیا ہونا یہ خواتین کے لیے بہت بڑا وصف ہے کہ عورت ہو اور اس میں حیا ہو تو یہ بڑی کمال والی عورت ہے۔ آج کا معاشرہ تو آپ غور کریں تو سب بے حیائی کی طرف جا رہا ہے۔ دور جدید میں جو جتنا بے حیا ہے اسے اتنا ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ تو بہت ماڈرن ہے اور یہ تو بڑے ترقی یافتہ ہے۔ ترقی بے حیائی میں نہیں ہے، ترقی اللہ نے حیا میں رکھی ہے، ترقی اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں ہے۔ چار چیزیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء کی سنت رہی ہے، اس میں سے ایک حیا ہے۔ تمام انبیاء بحیا ہوا کرتے تھے، گویا مردوں میں بھی حیا کی صفت ہو اور عورتوں میں تو حیا اور زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم میں حیا کی صفت اور اچھی صفات ہم میں پیدا فرمائے۔ چنانچہ جب وہ بچی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، کہنے لگی قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس بات کا انعام دے کہ آپ نے ہمارے خاطر جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ فلما جاءه وقص عليه القصص، چنانچہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان بچیوں کے والد کے پاس پہنچے اور اپنا سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، کوئی اندیشہ نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ کر آئے ہو۔ روایات میں یہ بات موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے تو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا پیش کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیوں، کیا آپ کو بھوک نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھوک تو ہے لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ یہ کھانا میرے اس عمل کا معاوضہ نہ بن جائے کہ میں نے بکریوں کو پانی پلا دیا تھا، اور ہم ایسے لوگ ہیں کہ جو کام آخرت کی خاطر کریں اس کے معاوضے میں کوئی پوری زمین سونے سے بھر کر بھی دے دے تو اسے قبول نہیں کرتے۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم ایسا نہیں، یہ میری اور میرے آباء و اجداد کی یہ عادت رہی ہے کہ ہم مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ قالت احداہما یا ابت استأجر ان خیر من استأجرت القوی الامین، انہی دونوں بچیوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان آپ ان کو اجرت پر کوئی کام دے دیجئے، آپ کسی سے اجرت پر کام لے تو اس کے لیے بہترین شخص وہ ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صاحبزادی جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلانے کے لیے گئی تھی، ان کا نام صفورہ تھا، اور پھر انہی سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا۔ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر میں ایک ایسے مرد کی ضرورت تھی جو گھر کے باہر کے کاموں کی دیکھ بھال کرے اور عورتوں کو بکریاں چرانے اور انہیں پانی پلانے کی ضرورت نہ پڑے، اس لیے انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ آپ انہیں اس کام پر رکھ لیں اور اس کی باقاعدہ اجرت طے کر لیں، اور یہ جملہ آپ کسی سے اجرت پر کام لے تو اس کے لیے بہترین شخص وہ ہے جو طاقتور بھی ہو، امانت دار بھی۔ یہ جملہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی کی کمال عقل مندی کا ثبوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ان کے یہ الفاظ نقل فرما کر ملازمت کے فیصلے کے لیے بہترین معیار عطا فرما دیا۔
کہ ایک اچھے ملازم میں یہی دو بنیادی خصوصیات ہونی چاہیے، ایک یہ جو فرائض اس کے سپرد کیے جائیں وہ ان کو بجا لانے کی جسمانی اور ذہنی طاقت رکھتا ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ امانت دار ہو۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی یہ دونوں صفات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں دیکھ چکی تھی، اور یہ دونوں صفات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں کامل طور پر موجود تھی۔ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج۔ چنانچہ اس موقع پر حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال تک اجرت پر میرے پاس کام کرو۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10 فَمِنْ عِنْدِكَ، پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہوگا۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ تم پر مشقت ڈالوں۔ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، انشاءاللہ تم مجھے ان لوگوں میں سے پاؤ گے جو بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بکریاں بھی چرائے جس کی اجرت الگ مقرر ہو، اور ان کی صاحبزادی سے نکاح بھی کرے جس کا مہر الگ سے قاعدے کے مطابق طے کیا جائے۔ ان دونوں باتوں کے بارے میں ان کی مرضی معلوم کرنے کے لیے آپ نے دونوں باتیں ذکر فرمائی تاکہ جب وہ ان دونوں باتوں کو منظور کر کے وعدہ کرے تو نکاح اپنے طریقے کے مطابق کیا جائے، جس میں لڑکی کا تعین بھی ہو، گواہ بھی ہو اور مہر بھی مقرر کیا جائے، اور جہاں تک ملازمت کا معاہدہ ہے وہ اپنے طریقے کے مطابق کیا جائے جس میں اجرت باقاعدہ مقرر کی جائے۔ چنانچہ یہ دونوں معاملات اپنے اپنے احکام کے مطابق اپنے اپنے وقت پر انجام پائے، اور اس وقت صرف ان معاملات کو آئندہ وجود میں لانے کا دونوں طرف سے وعدہ کیا گیا۔ جب شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دونوں معاملات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قال ذلک بینی وبینک، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی۔ ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کروں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو بات ہم کر رہے ہیں اللہ اس کا رکھوالا ہے۔ چنانچہ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے 10 سال حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پورے کیے۔ اس کے بعد غالباً انہوں نے اپنی والدہ اور دوسرے رشتہ داروں کے پاس مصر جانے کا ارادہ فرمایا۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، پھر جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مدت پوری کر لی اور اپنی اہلیہ کو لے کر چلے تو انہوں نے کوہ طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی، اور انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا قال لأهلهم قصوا إني آنست نارا، ٹھہرو میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لے آؤں یا آگ کا کوئی انگارہ اٹھا لاؤں تاکہ تم گرمائی حاصل کرو۔ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، چنانچہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو دائیں وادی کے کنارے پر جو برکت والے علاقے میں واقع تھی ایک درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں تمام جہانوں کا رب۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور یہ کہ اپنی لاٹھی نیچے ڈال دو۔ پھر ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس لاٹھی کو دیکھا کہ وہ اس طرح حرکت کر رہی ہے جیسے وہ سانپ ہو تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ان سے کہا گیا یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اے موسیٰ سامنے آؤ اور ڈرو نہیں، تم بالکل محفوظ ہو۔ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو اور کسی بیماری کے بغیر چمکتا ہوا نکلے گا، اور ڈر دور کرنے کے لیے اپنا بازو اپنے جسم سے لپیٹ لینا۔ گویا اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبری عطا کی گئی اور ساتھ میں 2 معجزات عطا کیے گئے، لاٹھی کا سانپ بن جانا اور ہاتھ کا چمکنا۔ یہ دونوں معجزات عطا کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوا فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، یہ 2 زبردست دلیلیں ہیں جو تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجی جا رہی ہے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے یہ پیغمبری عطا کرنے کے بعد اور اسی طرح دونوں معجزات جو اللہ نے عطا کیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ اور انہیں ظلم اور تکبر سے روکو اور اللہ کے احکامات ان کو پہنچاؤ
جس کا ذکر انشاءاللہ اگلی آیات میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔